السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین وحبیب رب العالمین امام المتقین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا ومولانا وشفیعنا وحبیبنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین واحشرنا فی زمرتهم اجمعین آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج رمضان المبارک کی یہ 21ویں شب ہے۔ اس اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری اور سب سے قیمتی عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے جو گویا رمضان المبارک کا بھی خلاصہ اور مکھن۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت اور جہنم سے آزادی، گویا تینوں ایک ساتھ اس طرح سے جمع ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کثرت کے ساتھ اپنے مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، جہنم سے آزادی کے فیصلے کرتے ہیں کہ انسان ذرا سا بھی اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کی مغفرت میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ یہ وہ عشرہ ہے جس میں شب قدر، لیلۃ القدر جیسے عظیم رات اللہ نے رکھی ہے، جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ رات بھی انہی راتوں میں سے کسی ایک رات میں پوشیدہ اور پنہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں پر اس کو کھولتے بھی ہیں، لیکن اگر کسی نے 10 راتیں جاگ کر گزاری، یہ رات کا بڑا حصہ 2-4 گھنٹے ہی عبادت میں لگا دیے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو انشاءاللہ لیلۃ القدر کا حصول ہو جائے گا، اس کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائے، اس کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اس کو قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی ہماری تراویح میں 24ویں پارے کی تلاوت ہوئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں: قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہ آیت قرآن کریم کی ایک عظیم ترین اور اہم ترین آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی سے آپ کہہ دیجئے: اللہم، اے اللہ، اے فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمان کے بنانے والے، اے غیب اور حاضر کے جاننے والے، عالم الغیب والشہادہ، ان باتوں کو بھی جاننے والے جو مخلوق سے پوشیدہ ہیں، اور ان باتوں کو بھی جاننے والے جو ان کے سامنے ہیں، ہر طرح کی اور ہر بات کا علم رکھنے والے۔ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو قیامت کے دن اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے ان چیزوں میں جن میں وہ آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ کفار اپنے آپ کو حق پر کہتے تھے، اور ایمان والے اپنے آپ کو حق پر کہتے تھے۔ ہدایت والے بھی اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں، اور گمراہی والے بھی اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں۔ اور کون حق پر ہے اللہ کے یہاں؟ کل قیامت کے دن اللہ اس کا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں تو بتلا دیا، اپنے نبی کی زبانی بتلا دیا کہ اسلام، ایمان یہی دین حق ہے، اسلام ہی دین حق ہے، قرآن کی بات سچی ہے۔ لیکن اگر کفار اس کو نہیں مانتے اور آپ سے جھگڑتے ہیں اور آپ کی باتوں کا رد کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقی فیصلے کا دن تو قیامت کے دن ہے، قیامت کا دن ہے۔ اللہ اس دن اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اس وقت پوری مخلوق دیکھے گی کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے کہ میں نے صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تہجد کی نماز کو
کس چیز سے شروع فرماتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا جب آپ تہجد کی نماز کو اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے جس میں یہ آیت بھی شامل ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام قرطبی نے ایک بات لکھی ہے حضرت سعید ابن جبیر سے، ایک تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اس آیت کو پڑھ کر آدمی جو دعا کرتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ پھر آپ نے یہی آیت بتلائی. کون سی؟ قل اللہم فاطر السماوات والارض. یہ آیت قرآن کریم کی 24ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ہے. قل اللہم فاطر السماوات والارض. گویا کہ قبولیت دعا کا ایک نسخہ ہے جو سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا ہے اور مفسرین نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ جا کر کہہ دیجیے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کی ہیں، کیا کہہ دیجیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بڑا زبردست مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم. عربی کی گرامر کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں، جو لوگ اس سے واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی مغفرت اور رحم کو کتنی تاکید کے ساتھ میں ذکر فرمایا ہے. ان لفظ ان جو آتا ہے وہ عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے. پھر اس کے بعد انہو کے اندر ضمیر لائے، پھر ہوا یہ درمیانی ضمیر ہے مبتدا اور خبر کے درمیان جو اس میں مزید تاکید پیدا کرتی ہے. پھر غفور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ایک ہے مغفرت کرنے والا، ایک ہے بہت مغفرت کرنے والا. الرحیم یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، پھر اس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے. تو عربی کی گرامر کے اعتبار سے یہ جملہ اپنے اندر بہت ہی زبردست معنویت لیے ہوئے ہے کہ اللہ ہی معاف کرنے والا اور بڑا زبردست معاف کرنے والا ہے، بڑے بڑے مجرموں کو معاف کرنے والا ہے اور بڑا حد سے زیادہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بہت ہی گناہ کیے تھے، بہت گناہ کیے تھے، حتیٰ کہ ناحق قتل بھی کیے تھے. مرڈر جسے کہتے ہیں نا، قتل کرنا کسی کو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے زنا کا ارتکاب کیا تھا اور بہت زیادہ کیا تھا. ایسے لوگوں میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا کہ جس دین کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں وہ ہے تو بہت اچھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے گناہ بہت کیے ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کی فکر ہے. تو کیا اگر ہم مسلمان ہو گئے تو ہماری توبہ قبول ہو جائے گی، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو ظاہر بات ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام تو ما قبل کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جس نے 70 سال تک بت پرستی کی ہو اور پھر وہ ایک مرتبہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ 70 سال کے گناہوں کو سیکنڈ کے اندر اور اس سے بھی پہلے معاف کر دے گا، جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں. یہ آیت کریمہ بھی ایسے ہی وقت پر نازل ہوئی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے سے پہلے جو بھی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، چاہے اس کے گناہ جتنے بھی بڑے ہوں، اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے. گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہ ہو، حتیٰ کہ کفر اور شرک سے بھی اگر کوئی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت گنہگاروں کے لیے قرآن کی سب آیتوں سے زیادہ امید افزا ہے، سب آیتوں سے زیادہ. اس لیے کہ اللہ کیا فرماتے
قل یا عبادی الذین اسرفوا، میرے ان بندوں سے جا کر کہہ دو جنہوں نے اپنے آپ پر اسراف کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح کہ کس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ وہ آئے تھے جو قاتل تھے، وہ آئے تھے جو زانی تھے، اور وہ جنہوں نے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، جنہوں نے چوریاں کی تھی، جنہوں نے ڈاکے ڈالے تھے، جنہوں نے ناحق قتل کیا تھا، جنہوں نے زنا کیا تھا، ایسے لوگ آ کر پوچھ رہے ہیں کہ ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ میرے بندوں سے جا کر کہہ دو، اتنا بڑا سے بڑا گنہگار، بڑا سے بڑا مجرم، ایسے زبردست گناہ کرنے والے، لیکن اللہ کہتے کہ میرے بندوں سے جا کر کہہ دو۔ ہائے ہائے، قربان ہونے کو جی چاہتا ہے اللہ پاک کی رحمت عالیہ پر کہ اتنا گنہگار ہونے کے باوجود بھی اپنی بندگی کی فہرست سے خارج نہیں کیا۔ باپ بھی ناراض ہوتا ہے تو بیٹے سے کہتا ہے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، استاد ناراض ہوتا ہے کہتا ہے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، اور اتنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا اور بڑا مجرم، اس کے باوجود اللہ فرماتے کہ میرے بندو، میرے بندے، میرا بندہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا، میرے بندوں سے جا کر کہہ دو۔ کتنی بڑی بات ہے، جنہوں نے اپنے آپ پر اسراف کیا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، حد سے زیادہ گناہ کیے ہیں، پھر بھی اللہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رحمت سے مایوس نہ ہونا، میرے رحمت سے مایوس نہ ہونا، ذرا میرے پاس ایک مرتبہ آ کر تو دیکھو، ایک مرتبہ میرے پاس آ کر تو دیکھو، ایک مرتبہ میری چوکھٹ پر آ کر تو دیکھو، ایک مرتبہ میرے سامنے سر کو جھکا کر تو دیکھو، ایک مرتبہ میرے سامنے ذرا تو آنسو بہا کر تو دیکھو، رات کا اندھیرا ہو میرے در پر آ جاؤ اور تو آنسو تو بہا لو، پھر دیکھو کیسی اپنی رحمتیں تم پر لٹاتا ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کو معاف کر دوں، تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے سے گناہ ہو گیا، اور اسے یہ احساس ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی کر سکتا ہے، پھر وہ چند دنوں کے بعد دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے، پھر کہتا ہے اے رب اغفر لی ذنبی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، گناہ ہو گیا مجھ سے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے سے گناہ ہو گیا، لیکن وہ بے فکر نہیں ہے، اسے احساس ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو پکڑ بھی کرتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، پھر اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، پھر کچھ عرصے تک رہتا ہے، پھر شیطان اور نفس غالب آ جاتے ہیں، پھر گناہ کرتا ہے، پھر یہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اے رب اغفر لی ذنبی، اے میرے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے۔ اللہ پھر کہتا ہے کہ دیکھو تو صحیح میرے بندے کو احساس ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اس کا رب ہے جو پکڑ کرتا ہے گناہ پر اور چاہے تو معاف بھی کرتا ہے، اور میرا بندہ میرے پاس آیا ہے معافی مانگنے کے لیے۔ قد غفرت لعبدی فلیفعل ما شاء، جاؤ میں نے میرے بندے کو معاف کر دیا، میرے بندے کو میں نے معاف کر دیا، وہ جو چاہے کرے، یعنی جتنی مرتبہ بھی وہ گناہ کرنے کی بعد سچی توبہ کرے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا، میں اسے معاف کرتا رہوں گا، وہ گناہ کے بعد توبہ کرتے رہے گا میں اسے اپنی طرف سے معاف کرتا رہوں گا، وہ توبہ کرتے رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو آسمان اور زمین کو جوش آ جاتا ہے، مخلوق کو جوش آ جاتا ہے، آسمان کہتا ہے اے اللہ یہ تیرا کھاتا ہے، تیری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور تیری ہی نافرمانی کرتا ہے، تیری ہی نافرمانی کرتا ہے، میں اس پر گر کر اسے ہلاک کر دوں۔ اللہ فرماتے تیرا بندہ ہے، تیرا بندہ ہے، اگر تیرا بندہ ہے تو تجھے اختیار ہے۔ زمین کہتی ہے اللہ یہ بندہ تیری اتنی نافرمانی کرتا ہے، تیری نعمتیں اس پر لٹی جا رہی ہیں، تیری نعمتوں تیرا دیا ہوا رزق کھاتا ہے، تیری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور پھر اس کے باوجود تیری نافرمانی کرتا ہے، میں پھٹ نہ جاؤں، اس کو اپنے اندر دھسا نہ لوں۔ اللہ فرماتا ہے زمین سے کہ تیرا بندہ ہے، اگر تیرا بندہ ہے تو تجھے اختیار ہے۔ وہ کہتی کہ نہیں اللہ بندہ تو تیرا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ ہے تو تم درمیان میں کیوں بولتے ہو، میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، ہم آپس میں دیکھ لیں گے۔ اللہ
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں اور روایت بھی ہے ترمذی شریف کی، جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، اے ابن آدم جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا، مجھ سے معافی کی امید رکھتا رہے گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، اور مجھے تیرے گناہوں کو معاف کرنے کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ میں نے کتنے بڑے گنہگار کو معاف کیا ہے، مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی تیرے گناہوں کی، اگرچہ بہت گناہ ہے لیکن میرے سامنے حیثیت کیا ہے اور اہمیت کیا ہے، جاؤ معاف کر دیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی چھت کو پہنچ جائے، یعنی گناہ پر گناہ کرتا جائے، گناہوں کے ڈھیر لگاتا جائے، پہاڑوں کے برابر، دنیا کی تمام چیزوں کے اور پہاڑوں کے اور درختوں کے برابر، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے اس کے گناہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائے۔ ارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے گناہوں کو جمع کر دیا جائے تو آسمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ فرماتے تیرے اکیلے کے گناہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائیں اور پھر تو میرے پاس آئے اور کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری مغفرت کر دے، غفرت لک، اچھا میں نے معاف کر دی، میں معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا، اے ابن آدم تم زمین بھر کر گناہ میرے پاس آنے کرا، زمین بھر کر گناہ لے کر میرے پاس آئے، ہاں مگر شرک نہ کیا ہو، اس لیے کہ شرک کے تعلق سے میرا یہ فیصلہ ہے، قیامت کے دن اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، قیامت کے دن دنیا میں توبہ کرے تو ضرور قبول ہوگی، قیامت کے دن اگر کوئی شرک لے کر دنیا سے جائے تو معاف نہیں۔ تو اللہ فرماتے کہ ابن آدم اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر میرے پاس آئے، درامانے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو، کوئی بات نہیں، میں زمین بھر کر مغفرت لے کے تجھ سے ملوں گا۔ سوچئے تو صحیح میرے بزرگوں، اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے، کتنا معاف کرنے والا ہے، ایسا معاف کرنے والا کس نے کہاں دیکھا ہوگا، ایسا رب کس کو کہاں میسر ہو سکتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی توبہ نہ کرے یا اس کی طرف رجوع نہ ہو تو پھر اس کی محرومی کی سوا اور کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، رمضان کی مبارک ساعتوں میں ہمیں معاف فرمائے۔ مغفرت کا یہ عشرہ ختم ہو گیا، جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ ہم پر رحمتیں بھی نازل فرمائے، ہماری مغفرت بھی فرمائے، اور جہنم سے بھی آزادی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے۔ بزرگوں، اللہ کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ذرا رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ یا آخری عشرے کی راتیں شروع ہو چکی ہے نا، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، ذرا آدھا گھنٹہ ذرا پہلے اٹھے انسان، ذرا اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، چند آنسو بہا لے، یہ چند آنسو قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہیں۔ اور قیامت کے دن کے آنسو کہ انسان اس کے آنسو اور پسینہ اتنا بہے گا کہ کمر تک اور کندھوں تک اور سر تک اور کانوں تک پہنچا ہوا ہوگا، کسی کو پسینے کی لگام پہنائی ہوئی ہوگی۔ اس وقت کے ہزاروں لاکھوں بہائے ہوئے آنسوؤں کے مقابلے میں آج کے 2 آنسو قیمتی ہیں تو انسان کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ البتہ توبہ کی قبولیت پہ ضروری ہے کہ انسان 2-3 باتوں کا خیال رکھے۔ نمبر 1، جس گناہ کو اس نے کیا ہے، جو کر رہا ہے جو گناہ، اس کو چھوڑ دے، گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 2، گناہ پر نادم ہو، ندامت بہت بڑی چیز ہے۔ اور نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، عزم کرے، آئندہ نہ کرنے کا۔ جو تیسری جو شرط ہے نا، شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ ارے اگر بعد میں گناہ ہو گئے تو۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ دوبارہ گناہ نہ کرو، وہ تو ہے ہی اللہ کی طرف سے حکم کہ انسان گناہ نہ کرے، لیکن توبہ کی قبولیت کے لیے یہ نہیں کہا کہ دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرے پکا، کہ انشاءاللہ دوبارہ میں کسی طرح گناہ نہیں کروں گا۔ اگر خدا نخواستہ شیطان غالب آ جائے، نفس غالب آ جائے، پھر گناہ ہو جائے، کوئی بات نہیں، پھر ان 3 شرائط کے ساتھ توبہ کر لیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟
اور نمبر 4، اگر کسی مخلوق کا کوئی حق ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی برائی کی ہے، کسی کی زمینیں ہڑپ کی ہے، کسی کی زمینیں ہڑپ کی ہے یا کوئی اور حق ہے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ حقوق العباد بندوں کی معافی کے بغیر معاف نہیں ہوتے، جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس لیے کسی کا پیسہ لیا ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، چغلی غیبت کی ہے یا کسی کی زمینیں جائیدادیں ہڑپ کی ہیں تو اس کی واپسی کی پہلی فرصت میں فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کی قیامت کی حالت کو ذکر کیا ہے کہ جنتی جنت کی طرف کس طرح لے جائے جائیں گے اور جہنمی جہنم کی طرف کس طرح سے لے جائے جائیں گے، اس کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور انسان کے فیصلے ہو رہے ہوں گے جنت کے جہنم کے، تو کافرین کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا، ڈھکیل کر ہکال کر لے جایا جائے گا گروہ کی شکل میں، حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ جب جہنم کے پاس پہنچیں گے، فتحت ابوابها، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور جہنم کے جو داروغہ ہوں گے ان سے کہیں گے الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیوں تمہیں یہاں آنا کیوں پڑا؟ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تمہیں میں سے جو تم پر اپنے رب کی آیتیں تلاوت کر کر کے سناتے تھے اور تم کو جہنم کے تم کو قیامت کے دن سے ڈراتے تھے؟ آئے نہیں تھے ایسے رسول؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آئے تو تھے، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن ہماری کم بختی کہ ہم کفر پر جمے رہے اور اللہ کا عذاب تو کافرین پر ثابت ہو کر رہا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا چلو اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کو اس میں پڑا رہنا ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، متکبرین کا کیا برا ٹھکانہ ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، اور جنتیوں کی کیا حالت ہوگی اور کیا ان کا ایک شان ہوگی ان کی جب ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور جنتیوں کو عزت اور اکرام کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے انہیں لے جایا جائے گا اکرام کے ساتھ میں جنت کی طرف، زمرہ ایک پوری کے پوری جماعت ہوگی، حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب جنت کے پاس پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، طرح دے کے جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، وقال ان کے استقبال کے لیے، وقال لهم خزنتها، اور جنت کے داروغہ ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہو تم پر، پاکیزہ ہو تم لوگ، فادخلوها خالدین، آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے کے لیے۔ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ کہیں گے جنتی تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنا کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں جنت کا وارث بنا دیا، اس سرزمین کا وارث بنا دیا، مالک بنا دیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا بہترین اجر ہے، کیا خوب صلہ ہے، بدلہ ہے محنت کرنے والوں کا، اعمال صالحہ کرنے والوں کا۔ اور ادھر اس مجلس کا اختتام کیسے ہوگا اور کیا حال ہوگا اس کا؟ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تو دیکھے گا فرشتوں کو کہ عرش کے گرد اطراف میں ہاتھ باندھے صف باندھے کھڑے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح اور تحمید میں مشغول ہیں۔ وقضی بینہم بالحق، پوری مخلوق کے درمیان انصاف کے ساتھ، بالکل انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور ایک جوش و خروش کے ساتھ ایک نعرہ لگے گا کہ تمام خوبیاں اسی اللہ کو زیبا ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے، جس نے ایسا عمدہ فیصلہ کیا ہے۔ اور پھر اس نعرے تحسین پر دربار خداوندی برخاست ہو جائے گا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں کہا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، جن کو جنت کی طرف عزت و اکرام کے ساتھ لے جایا جائے۔
اس کے بعد سورہ مؤمن شروع ہوتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ابتدائی 3 آیتیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ یہ آیتیں روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیتیں حفاظت ہیں۔ مسند بزار کی ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شروع دن میں جو شخص آیت الکرسی اور یہ 3 آیتیں سورہ مؤمن کی پہلی 3 آیتیں پڑھ لے تو وہ اس دن ہر برائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، لیکن اس کی سند میں ایک راوی جو ہے نا وہ ضعیف ہے، متکلم فی ہے۔ تو بڑی اہمیت کے حامل ہیں یہ آیتیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جہاد کے موقع پر رات کی حفاظت کے وقت میں بھی فرمایا تھا، اگر دشمن کا چھاپا تم پر پڑے تو تم حامین لا ینصرون پڑھ لینا، تو دشمن کامیاب نہیں ہوگا۔ ابن کثیر نے ان ساری باتوں کو نقل کیا ہے، روایتوں کو نقل کیا ہے۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر دعا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری دعا سے، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو گویا عبادت فرمایا ہے، اور واقعتاً دعا بھی ایک طرح کی عبادت ہے، اور جس طرح دعا اللہ کے سوا، جس طرح سے عبادت اللہ کے سوا کسی کی کرنا جائز نہیں ہے، کسی کے سامنے سر جھکانا جائز نہیں ہے، اسی طرح سے دعا بھی اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا صحیح اور جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، ان الدعاء هو العبادہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس روایت کو مسند احمد میں اور امام ترمذی اور دیگر حضرات نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ مکرم کوئی چیز نہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، مطلب اصل عبادت ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری روایتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے جو شخص اللہ سے اپنے حاجت کا سوال کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، جو حاجت کا سوال نہیں کرتا اللہ کا اس پر غضب ہوتا ہے۔ دیکھیے تو صحیح، دنیا میں ہم کسی کے پاس مانگے نا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ دے گا، دوسری مرتبہ ذرا منہ پھیرے گا، اور تیسری مرتبہ تو سیدھے سیدھے انکار کر دے گا، ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ کا کیا کہنا ہے، جب نہیں مانگتا بندہ تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی مانگو، اسی لیے کسی نے کہا نا، مانگو اسی سے، دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ مانگو اسی سے، دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ آج تک اللہ نے کسی کا راز فاش کیا ہے کیا؟ ذرا دنیا والوں کو دیکھو، چند دن ایک مرتبہ ان سے پیسہ مانگ کے دیکھو کیسا شور کرتے ہیں پورے بازار میں اور سب کو بتا دیتے ہیں۔ اللہ نے آج تک لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگوں نے اس سے مانگا، اور کیسے کیسے مانگا، کیا کیا مانگا، کیا آج تک اللہ نے کسی ایک کا بھی راز فاش کیا ہے کیا؟ ہاں، تو مانگو اسی سے، دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ اللہ والوں نے لکھا ہے بندہ، اللہ اپنے بندے سے ناراض ہے، اس کی علامت کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ اپنے بندے سے ناراض ہے، اس کی علامت کیا؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کو دعا کی توفیق نہیں ہوتی، اس کو دعا کی توفیق نہیں ہوتی، سمجھو کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور جو اللہ سے مانگتا ہے تو سمجھو کہ اللہ اس سے کیا ہے؟ راضی ہے۔ اسی لیے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعا مومن کا کیا ہے؟ ہتھیار ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ جب بھی کوئی دعا اللہ سے مانگتا ہے اس کے شرائط کے ساتھ، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ابو داؤد شریف کی کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تو کیا ہے؟ بڑا کریم ہے،
تو جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ واپس لوٹائے. ہائے ہائے کتنی بڑی بات ہے. تو جب بندہ دعا مانگتا ہے اللہ سے کوئی بھی، بشرطے کہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی، رشتے کو توڑنے کی دعا نہ مانگے، تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. اب کبھی تو ایسا ہوتا ہے جو مانگا وہ مل گیا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو مانگا وہ مل گیا ہوتا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں اس کو کچھ اور عطا فرما دیتے ہیں. کوئی مصیبت آنے والی تھی، اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس کی اس دعا کو آخرت کے لیے، قیامت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں. قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں فلاں چیز مانگی تھی، ہم نے نہیں دی، تو دیکھو آج اس کے بدلے میں کیا اجر تم کو مل رہا ہے. جب وہ اجر دیکھے گا بندہ تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. اللہ اکبر. بہرحال بندہ جب بھی کسی بھی جب بھی اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے اور اس کے شرائط کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرما دیتا ہے. البتہ دعا کی قبولیت کے لیے چند چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. ان میں سب سے زیادہ اہم چیز حرام غذا ہے، مشکوک غذا ہے. جب بندہ حرام کی غذا کھاتا ہے تو اس کی دعائیں پھر آسمان کی طرف سفر نہیں کرتی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. روایتوں میں آتا ہے آدمی بہت سے مرتبہ لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ حال، پراگندہ بال، بہت ہی پریشان حال، اس کے باوجود یا رب یا رب یا رب کہہ کے پکارتا ہے، اس کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام. ظاہر بات ہے جب حرام سے پلے گا بڑھے گا تو ایسے کی دعا قبول نہیں، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اسی طرح سے غفلت اور بے پرواہی کے ساتھ مانگنا، یعنی پڑھے جا رہا ہے دعا کے کلمات لیکن دھیان کہیں اور ہے، تو پھر ایسی بھی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ تو گستاخی ہے کہ ہم کسی بڑے سے بات کریں اور دھیان کسی اور کی طرف ہے. اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہیں، دعائیں پڑھے جا رہے ہیں اور دھیان کہیں اور ہو، یہ تو کیا ہے؟ بہت ہی نامناسب چیز ہے. تو بہرحال یہ دعا کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. تو کوشش اس بات کی کریں کہ ہم اپنا معمول بنا لیں، روزانہ 10 منٹ سے شروع کر دیں. 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں. اس کی عادت ڈالیں. چند دن کے بعد انسان کو ایسی لذت آنے لگتی ہے کہ جب تک وہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے اور اللہ سے بات چیت نہیں کرتا اس کو گویا چین نہیں آتا. اللہ تبارک آج کی اس تفسیر کے اندر بہت ہی اہم ترین باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.